هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ احزاب کی یہ آیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ایمان والوں کی آزمائش کیسے کی گئی اور منافقین اور ایمان والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے لائن کیسے ڈرا کی. جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے ان کو اللہ نے کیسے علیحدہ کیا اور جو دل سے ایمان لائے تھے ان کو کیسے. تو آج کی بھی پہلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون. ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو. ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اچھی طرح آزمایا، سرسری نہیں آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور شدید سختی سے جھنجھوڑ دیا. کچھ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ان سے مانگی. اور یہی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت بھی یہی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا
ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ان کو صرف اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لے آئیں، زبانی ذکر کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو جو بھی کوئی یہ دعویٰ کرے گا توحید اور رسالت پر ایمان لانے کا، اس کو آزمایا ضرور جائے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ زبانی کون ایمان لایا تھا اور دل سے کون ایمان لایا۔ یہ آزمائش ہم نے رکھی اسی لیے۔ اور یہاں تو صرف آزمائش کی بات نہیں کی، فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی اس مصیبت کی آزمائش کی شدت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ شدت اتنی تھی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، مومنوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا کہ جب آزمائش آتی ہے تو پھر منافقین کیا کہتے ہیں؟ تو منافقین کہنے لگے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، دیکھیے یہاں اس طرف بھی قرآن بار بار پہلے پارے میں بھی یہی اشارہ کیا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، دل میں شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، وہ کہتا رہتا ہے میرا اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، لیکن دل میں بھروسہ ہوتا نہیں ہے اس کا، وہ اور چیزوں پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب منافق کہہ دیا تو بات اسی میں بھی آ گئی تھی کہ دل سے نہیں مانا، لیکن ساتھ فرمایا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے، دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ جملہ بھی ان منافقین نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے، فتح و نصرت کی بات کی تھی، کافروں پر غلبے کی بات کی تھی، یہ سارے دھوکے کے وعدے کیے تھے۔ اللہ غرورا، غرور عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں، کہ یہ جو بار بار ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ دین ہی غالب رہے گا، رسول اللہ غالب رہیں گے، ایمان والوں کو غلبہ ملے گا، یہ ہم سے دھوکے کے وعدے کیے گئے۔ آج تو ہمیں گھیر لیا گیا ہے چاروں طرف سے، اور خندق کے ادھر بھی کوئی چیز آنے جانے نہیں دی جاتی۔ تو یہ منافقین نے جن کے دل میں مرض تھا انہوں نے یہ جملے کہہ دی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، مدینے کا پہلا نام ہے نا، لا مقام لکم فارجعوا، اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہتر یہی ہے کہ پلٹ جاؤ، وہ کفر کی زندگی جو ہے نا اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی پاک سے اجازت لینے کے لیے آ گیا۔ یہ منافقین کا سارا ذکر ہے جو اوپر سے بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، مصیبت پڑتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ کہنے لگے یقولون ان بیوتنا عورا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ان پہ اگر حملہ ہو گیا تو ہمارے بیوی بچوں کو کون بچائے گا، ہم لٹ جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، صرف نبی سے بہانہ لگا کہ وہ فرار اختیار کرنا چاہتے، یعنی اس لشکر کو دیکھ کر ان پہ رعب اتنا طاری ہو گیا۔ ان یریدون الا فرارا، صرف ارادہ کیا تھا؟ فرار۔
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کفار کے لشکر، ابو سفیان کا اور یہودیوں کے مشرکین مکہ کے لشکر اگر مدینے میں داخل ہو جاتے، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور وہ کافر ان سے کہتے نا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف لڑیں، تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، پھر انہوں نے تلواریں لے کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا تھا۔ دیکھ، میں نے وہ جو پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ یہ پورے 2 رکوع ہم نے پڑھنے ہیں، وہ جو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو یہی 2 بڑے قبائل تھے، یہودیوں کے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو یہودی 20 جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بنو نذیر کے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو امن کا معاہدہ تھا، جس کو آپ میثاق مدینہ جب آپ پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں، تو انہی دونوں یہودی قبائل جو تھے انہی کے ساتھ میثاق کیا تھا کہ بھائی تمہارا دشمن ہمارا دشمن، اگر یہودیوں پہ حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کے حفاظت کریں گے، اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوگا تو اس صورت میں بھی دونوں مل کے، یعنی ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ یہ جو بنو نذیر ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، بغاوت کر دی، معاہدہ توڑ دیا۔ تو جب معاہدہ توڑا، انہوں نے کہا ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہی کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم نے بدعہدی کی ہے، وعدہ توڑا ہے، تو پھر تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، یہ چونکہ اس میثاق کا حصہ تھا، مدینہ چھوڑ دو۔ اب جب سرکار نے ان کو یہ حکم دیا تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار، جو ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، مسجد میں آ کے حضور کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا حکم مانو، ان کی اتباع کرو، ایسی تقریریں کیا کرتا تھا۔ یہ یہودیوں کے پاس گیا، کہنے لگا کہ یہ جو تمہیں کہا گیا ہے نا کہ مدینہ چھوڑ دو، تم نے یہ حکم نہیں ماننا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے قبیلے تمہارے ساتھ ہیں، یہ بدو قبیلے سارے تمہارے ساتھ ہیں، تم نے نہیں یہ بات ماننا۔ لیکن جس دن مہلت ختم ہوئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا بنو نذیر کا۔ جب محاصرہ کیا تو اب اس پہ رعب اتنا طاری ہوا کہ یہ یہودیوں کی مدد کو نہ جا سکا، عبداللہ بن ابی، منافقین بھاگ گئے، اب وہ یہودی اکیلے رہ گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضور تو پھر رحمت للعالمین۔ بڑا ایک جملہ میں نے ایک مفسر کا پڑھا تھا کہ یہ یہود کا معاملہ ہو، یہ آخر میں یہ جو احزاب سارے بھاگے تھے، یہ جو عذاب آیا ان پہ ہوا کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور رحمت للعالمین نہ ہوتے تو ان میں سے ایک بھی بچ کے نہ جاتا۔ اب بھی سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 3 یہودی ایک اونٹ پہ، جتنا سامان بھی لے جا سکتے ہو، تو پھر یہ کچھ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ وادی قرا میں چلے گئے۔ تو یہ تھا پس منظر، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اب یہی پھر وہ بڑھیا جملہ ہے، اس دن میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا کہ جب یہ ابو سفیان سے جا کے ملے تو وہ بات تو آپ کو میں نے بتا دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا دین بھی محمد کے دین سے بہتر ہے، تمہارے سب کچھ ہی اعلیٰ ہے، بس تم ان سے اچھے ہو۔ تو مشرکین مکہ تو اسی بات میں خوش ہو گئے۔
تو انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تو ہمارے متعلق کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو ہر اس بندے کو ویلکم کہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں جو محمد کا دشمن ہے۔ اب تم بھی اگر حضور کی دشمنی میں آئے ہو تو ہمارے لیے قابل احترام۔ اب یہ تھا وہ سارا سینیریو جو قرآن کریم فرقان حمید اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اب وہ اگلی بات میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا اللہ غرورہ پہ میں اصل میں وہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وعدے جو کیے تھے وہ دھوکے والے کیے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ میں نے پہلے جمعے اسی لیے وہ معجزات بیان کر دیے تھے چونکہ انہی کے متعلق آگے آیات میں ذکر آنا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جب میں وہ آیات پڑھوں تو آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں۔ تو وہ پہلی ضرب پہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اعطیت مفاتیح الشام، اللہ نے مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی۔ دوسری ضرب پہ فرمایا تھا مجھے فارس کی، ایران کی چابیاں عطا کر دی، پھر یمن کی چابیاں۔ اب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اتنی بڑی بات کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا، شام بھی، یمن بھی، اور آج تمہیں اپنی یہ چھوٹی سی بستی نہیں تم بچا سکتے۔ آج حال تمہارا یہ ہو گیا تو یہ کیا ہمارے ساتھ وعدے کر رہے تھے؟ اور یہ جو پچھلی آیت آپ نے سنی ہے، انہوں نے کہا کہ اب تم یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے، اور منافقین اجازت لے کے، اور کچھ تو ویسے ہی فرار ہو گئے، اجازت کے بغیر ہی فرار ہو گئے۔ اور یہ اللہ نے جو بات بیان کی کہ اگر کافر مدینے میں داخل ہو جاتے اور وہ ان سے کہتے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، تو پھر انہوں نے تلواریں لے کے تمہارے خلاف لڑنا تھا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یہ بکواس کر رہے ہیں سر۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اوتی تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مجھے عطا کی گئی۔ اوتی تو مجھے عطا کی گئی مفاتیح الفارس، ایران کی چابیاں۔ اس سے بھی میں نے کہا تھا کہ ایران فتح ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب منافقین کا اور مومنوں کا فرق یہ ہے کہ وہ یہ لشکر دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں تو ایسے ہی ہیں، اگر یہ 2-3 ہزار کی بستی کا تحفظ نہیں، کہاں ایران فتح ہوگا، شام ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کو یقین ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوا۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک صرف اشارہ کر دوں، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں بڑے لوگ آپ کو صحابہ کے متعلق وہ ظالم تھے، غاصب تھے، انہوں نے تو حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا، یہ ظلم کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملکوں کی چابیاں ملنی تھیں، حضور فرماتے ہیں وہ اصل میں میرے ہاتھ میں ہیں، ہوتی تو مجھے عطا کی گئی۔ کیا کسی غاصب اور ظالم کی فتح کو نبی اپنی فتح قرار دے سکتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے یہ جو عقائد آپ کو بتائے جاتے ہیں، او بھائی یہ فتح کس کو ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو ہوئی تھی۔ ان شہروں کی چابیاں کس کو ملی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو ملی تھی۔ لیکن سرکار واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر رہے تھے کہ ان ملکوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، ان کی فتح مجھے عطا کی ہے۔ تو یہ بھی ایک شان جو تھی وہ وہاں پہ بیان کی گئی۔ اب اسی دوران عمر بن عبد ود جو ہے وہ خندق کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اس نے وہ 3.5 میل کا وہ سارا جائزہ لیا اور ایک جگہ سے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور وہ خندق پار کر گئے. اور ادھر آ کے اس نے جو جملے کہے، اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو کہ جو شہید ہو وہ جنت میں جاتا ہے، تو آؤ پھر جس نے جنت میں جانا ہے میں اس کو جنت میں پہنچا دوں گا. طنز کرنے لگا نا، اس نے آ کے بڑی طنز کی، اور بھائی جس نے جنت میں جانا ہے آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں. ایون کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گیا، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کتے کو کون روکے گا؟ یہ عمر بن عبد ود جو ہے نا، یہ پورے عرب میں وحشی درندہ مشہور تھا، اور اس سے پہلے یہ کوئی جنگ نہیں ہارا تھا. اس کی یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یہ غزوہ احزاب سے پہلے جس دن یہ مارا گیا ہے، اس سے پہلے یہ آج تک کسی مد مقابل سے نہیں ہارا تھا. 1000 بندے کا یہ اکیلا مقابلہ کرتا تھا. اب آ کے اس نے یہ طنز کرنے مذاق کرنے شروع کر دیے مسلمانوں. اور وہ جو صحابہ کرام نے نقشہ بیان کیا ہے کہ اس دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے سر پہ دستار اپنے ہاتھوں سے باندھی تھی، اور تلوار کہاں سے پکڑنی ہے یہ بھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے بتایا تھا. اور پھر اس دعاؤں کے سائے میں مولا کائنات کو رخصت کیا اس کے مقابلے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی کوئی فضیلتیں مولا کائنات کی رہ بھی جائیں، جب سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا، بھائی بات صاف ہے، ادھر بھی لوگ سہمے ہوئے تھے ادھر بھی سہمے. یہ جو پچھلی آیت میں پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے متعلق تمہارے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آ رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. اور اس کیفیت میں مولا کائنات اس کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، جب ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ یہ تو آج تک کسی سے ہارا ہی نہیں. اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو مارا، اور ہے بھی یہ وحشی درندہ، یہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتا. تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا تھا اگر ادھر کل کفر آیا ہے تو ادھر سے بھی کل ایمان جا رہا ہے. اور مولا کائنات کی یہ فضیلت میں جب کبھی پڑھتا ہوں کہ اگر وہاں کل کا کل کفر آیا نا، جو سارے احزاب آئے تھے نا، اور بھائی وہ جو 2-3 جمعوں سے آپ سیکھ رہے ہیں، کل کفر آ گیا تھا نا، تو ادھر تو ظاہر ہے ابو سفیان بھی تھا، قبیلہ غطفان والے بھی تھے، بنو قریظہ والے بھی تھے، بنو اسد بھی تھے، بنو مرہ بھی تھے، بنو اشجع بھی تھے، مثلا یہ سارے قبائل تھے. تو فرمایا اگر ادھر سے کل کفر آیا ہے تو ادھر علی اکیلے کو کل ایمان کہا تھا. یہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اب دیکھیے وہ بندہ جس سے سارے سہمے ہوئے تھے، ابو سفیان تو ادھر بڑے کہکے لگا رہا تھا کہ اب عبد ود کا مقابلہ کس نے کرنا ہے. مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ جب سامنے گئے تو آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی قریشی مجھ سے 3 چیزیں، کچھ روایت میں 2 چیزوں کوئی مانگے تو ان میں سے میں ایک ضرور دے دیتا ہوں، تو میں پہلی چیز تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ رسول پہ ایمان لے آ.
یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ تربیت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہو کوشش کرو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہ مارو اس کو۔ یعنی ان کا اپنے غصے پہ اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ یعنی وہ ٹچکنا کرن دے ہے نا، آؤ تو انہوں میں جنت جو بچا دیں ہیں، اور ادھر ہمدردی اب بھی یہی ہے کہ ایمان لے آ، بچ جا، اپنی آخرت برباد نہ کر۔ اس نے کہا یہ تو کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر واپس چلا جا، یہ دنیا ہی بچا لے، یہ زندگی بچا لے، ہو سکتا ہے کبھی تجھے موقع مل جائے تو صاحب ایمان ہو جائے۔ دیکھیے حضور کی تربیت، سرکار کے غلام جو ہیں ان کی تربیت کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ بھی قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جنگ کر لیتے ہیں دونوں۔ اس نے ایک جملہ کہا، انہیں آکھا میں تیرے ابے نال پگ وٹائی سی، یہ ہمارے پنجابی لوگ جانتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے باپ ابو طالب کے ساتھ نہ میں نے پگڑی کی ایکسچینج کیا تھا، کہ یعنی پگڑی بدلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست۔ نے کہا تیرے ابے نال میں پگ وٹائی سی، اس واسطے میرا نہیں دل کردا کہ میں ابو طالب دے پتر نو مارا، میرے ہتھوں ابو طالب دا پتر ماریا جائے، اس واسطے میں تیرے نال جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ہور کالے نہ سارے باقی سارے نال کراں گا، لیکن ابو طالب دے پتر نال نہیں میں لڑنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں لڑنا چاہتا لیکن میں محمد کے دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں، تیرا معیار کوئی اور ہوگا، تو میرے باپ کے بیٹے سے نہیں نہ لڑنا چاہتا لیکن میں اپنے رسول کے دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ ماں باپ سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں ہوگی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ لنگر شریف۔ اب اس نے غصے میں آ کے پہلا کام کیا کیا کہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ گھوڑا تڑپ رہا تھا، یعنی پہلا حملہ اس نے اپنے گھوڑے پہ کر دیا۔ اب اس کے حملے کی میں ظاہر ہے وہ ساری رودات کے لیے بھی بھائی 2-3 جمعے چاہیے، میں تو بڑی مختصر بیان کر رہا ہوں۔ جو اشعار ادھر سرکار مولا کائنات پڑھ رہے تھے یا ادھر سے وہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب پہلا ہی حملہ کیا نا، پہلا وار کیا تو مولا کائنات نے اپنی ڈھال پہ اس کو روکا تو حضرت علی کی ڈھال بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یعنی اس کی شدت کا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی آج تک کسی سے ہارا نہیں تھا، اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو مارا تھا، اور بلکہ پگڑی تک بھی اس کی تلوار آ گئی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مختلف روایات میں بیان کرتے ہیں کہ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو گرد و غبار اتنا اڑا کہ دونوں ہی گم ہو گئے، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، صرف وہ تلوار چلنے کی آوازیں آتی تھیں، اور اب نہیں پتا تھا کہ جب خاموشی طاری ہوئی کہ کس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اتنے میں سرکار مولا کائنات نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تو جب حضرت علی پاک نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ادھر سے گرد و غبار چھٹنا شروع ہوا تو دیکھا کہ آپ نے تو وہ تلوار کے وار کے ساتھ اس کا جسم ہی چیر دیا تھا، اور اب اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کی گردن کاٹ رہے تھے۔ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور اس دور کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں،
ایک تو جو جملہ مختلف روایات میں ملتا ہے، سرکار مولا کائنات نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جب میں عبد ود کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا اور سرکار استقبال کے لیے کھڑے تھے، حضور والضحیٰ کے چہرے والے، والشمس والضحیٰ کے چہرے والے، لیکن علی کی اس فتح کے بعد جو چہرے کی رونق تھی وہ بیان سے باہر تھی، کلے کفر کو مار کے آئے تھے۔ اور مولا کائنات نے اس وقت جو جملے کہے وہ دو جملے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار کے سامنے حاضر ہوئے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو آپ نے کہا بے وقوف تھا عبد ود، بے وقوف تھا، نادان تھا، پتھروں کی اور بتوں کی حمایت میں نکلا۔ علی عقل مند ہے، سوچ سمجھ کر محمد کی غلامی میں آیا، یعنی اس کی شکست کی وجہ بیان کی کہ عقل سے کام نہیں لیا۔ کس کی مدد کے لیے نکل آیا؟ پتھروں کی مدد کے لیے، بتوں کو بچانے کے لیے۔ علی اس لیے عقل مند ہے کہ اس کو پتہ ہے غلامی کس کی اختیار کرنی، پیروی کس کی کرنی ہے، ایمان کس پہ لانا ہے۔ اور آج کے دور کے لیے یہ جو دوسرا جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سب سے مخاطب ہو کے یہ کہا، آپ نے فرمایا دیکھنا اللہ تعالی وہ علیم اور حکیم ذات، وہ قدرت، وہ مالک الملک، حضرت علی پاک کا اس موقع پہ جملہ، آپ نے فرمایا کیسا بھی وقت آ جائے اس بات پہ یقین رکھنا اللہ تعالیٰ نہ کبھی اپنے محبوب کو نہ محبوب کے دین کو تنہا چھوڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ایسے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کبھی مروب نہ ہونا۔ اس محبوب کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس نبی کے دین کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اس لیے وہ جو آیت میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نبی کے دین سے ارتداد اختیار کرو گے تو میرے نبی کا کیا بگاڑ لوگے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اگر تم آگے بڑھ کے اس دین کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، نبی پاک کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا۔ دیکھیے میں جو ایک جملہ آپ سے اکثر کہتا ہوں، 3-4 سالوں سے جب سے یہ فلسطین میں زیادہ ظلم و ستم شروع ہوا ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں عقیدے کا وہ جملہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پوری دنیا کا جدید ترین اسلحہ اسرائیل نے اور امریکہ نے فلسطینیوں پہ استعمال، اور نہتے لوگوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، لیکن پوری دنیا کی طاقت فلسطینیوں کا جو اللہ پر بھروسہ ہے اس کو نہیں توڑ سکی۔ کوئی ایک فلسطین کا بچہ بھی اللہ سے گلہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو مومن کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا بھروسہ اللہ سے نہ ٹوٹے، یہ ہے اصل طاقت۔ اور اگر آج اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے ایران والے نکلے تو سپر طاقت کا حال آپ کے سامنے ہے، کیا ہو گیا؟ تو ایمان والا جو یہ سرکار مولا کائنات کا جملہ کہ ذہن میں رکھنا اس نبی کا محافظ کون ہے، اس دین کا محافظ کون ہے، بھروسہ اللہ سے نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ سارے کفار بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں تو دیکھنا یہ
کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس عمر بن عبد ود کے قتل کے بعد بھی 1 مہینہ محاصرہ جاری رہا. یعنی یہ جو واقعہ جب ہو گیا، اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ کافروں کا اتنا بڑا سردار مارا گیا. اور پتہ آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو اب مارا گیا ہے نا، اب اس کی عمر 90 سال تھی. 90 سال کی عمر میں بھی وہ 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. اب وہ کس شدت سے آئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی جڑ کاٹنی ہے، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، ختم ہی کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہ حشر کیا. خدائے ذوالجلال نے. اور ادھر کیا تھا؟ اور بھائی اسلحہ بھی نہیں تھا 3000 لوگوں کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ پہلے میں نے معجزات اسی لیے بتا دیے کہ 4 کلو جو کا آٹا جو 1000 کو پیغمبر نے کھلا دیا تھا. وہ چند کھجوروں کا ناشتہ سارے لشکر کو کروا دیا تھا. اور ادھر وہ بھی خوش تھے کہ ٹھیک ہے یہ خندق کھودی گئی ہے تو ظاہر ہے سامان اندر نہیں جا سکے گا، مسلمان ویسے ہی مر جائیں گے. نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. تو یہ آگے جب منافقین کا یہ جو ذکر، اب یہ ابتلا کی بھی بات ہو گئی اور منافقین کی بھی، اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کو یعنی موقع دیتے لڑنے کا تو یہ ضرور تمہارے خلاف لڑتے. قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ، اے میرے محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہارا فرار جو ہے تمہیں نفع نہیں دے گا. یہ جو تم نبی کو چھوڑ کے، منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نبی کو چھوڑ کے ان کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، یہ تمہیں نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. فرار کس سے اختیار کر رہے ہو؟ موت سے. قتل نہ ہو جائیں، کتنی دیر بچ جاؤ گے؟ اس موت سے، اس قتل سے کتنی دیر بچ جاؤ گے؟ تو نبی کو چھوڑ کر آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہیں کبھی نفع نہیں مل سکتا. نفع اگر تمہیں ملنا ہے تو صرف ایمان کی صورت میں ہی ملنا ہے. تو اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. ابھی ظاہر ہے لمبا رکوع چل رہا ہے تو اس کو آپ بھی گھر جا کے بھی آپ پڑھیں. میں تو ظاہر ہے ساری باتیں یہاں نہیں بیان کر سکتا، چند اشارے کرتا ہوں آیات کو. آپ اس کا خود بھی مطالعہ کریں. یہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ایک ایک چیز اس میں بیان کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد